علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، میں محرم الحرام 1442 ہجری پر تمام ناظرین و سامعین کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سال قمری سال جو مسلمانوں کا سال ہے، اللہ سارے عالم اسلام کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے متعلقین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے، امن و عاشتی اور سلامتی اور فراوانی رزق اور رزق مال اولاد مرو صحت میں برکات کا باعث اس سال کو بنائے۔ میں اس موقع پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نئے سال کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے عزیزوں سے، شاگردوں سے جب یہ پوچھا کہ یہ کون سا قمری مہینہ ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے، تو بہت کم بچوں نے، کسی نے ہی جواب دیا ہے، وگرنہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا اسلامی مہینہ ہے، اور ہمارا سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اس پر میں اتنا ہی کہوں گا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے اسلامی مہینوں کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں، اور ساتھ ہی یہ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ یہ مہینہ، یہ سال جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہمارے اسلامی سال کو بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ مہینہ محرم، آج کا جو موضوع ہے محرم الحرام کی مناسبت سے، یہ ہے محرم الحرام کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل۔ محرم الحرام اور اہل بیت کے فضائل، یہ آج کا موضوع ہے۔ محرم الحرام یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمتوں والے مہینوں میں سے، اور ان مہینوں میں 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، اس میں یہ جاہلیت کے دور میں بھی قابل احترام تھا، اور اسلام نے بھی ان کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ تحریم والا مہینہ، اس مہینے میں جنگ و قتال اور لڑنا جھگڑنا اور تخریبی کارروائیاں کرنا یہ بالکل ممنوع رہا ہے، تو یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کے پہلے میں عملی بات کروں کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کیا بڑی اہمیت ہے اس مہینے کی۔ اور 10ویں تاریخ کو تو ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس کا ذکر حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے عاشورۂ محرم الحرام اپنی کتاب ما ثبت بہ سنہ میں ذکر کیا ہے، اور ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جناب ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ پر فائز کیا، ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اور اسی دن کو بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کے ظلم و تشدد سے اور ظلم و استبداد سے بنی اسرائیل نے نجات پائی۔ جناب یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن لوٹی، جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر تشریف لائے، اور بنی اسرائیل کے لیے دریا اسی دن پھاڑا گیا۔ تو اس شخص حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دن کو جو آدمی روزہ رکھے گا 40 سال کے کفارے کے برابر ہے، تو اس کی عبادت گویا 7 آسمانوں والوں کے برابر ہے اگر اس شب عاشورہ کو وہ عبادت کرے گا۔ تو یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے، اور اس میں روزہ رکھنا اور اس کی اہمیت کے بارے میں احادیث میں بڑے منقول ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، تو یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟
انہوں نے کہا یہ دن ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے، اس دن ہمیں فرعون کے جبر و تشدد سے اور اس کے مظالم سے نجات ملی ہے، تو اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اس روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہم زیادہ ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا، دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ اس کے روزے کی ویسے بھی روزہ جو پیر کا جمعرات کا روزہ دور رکھتے تھے، ایام بیت کے روزے 13، 14، 15 تاریخ کے قمری مہینے کے روزے دور رکھتے تھے، اور روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا ایک دن کا روزہ جو آدمی رکھتا ہے نفلی روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دوزخ سے دور کر دیتے ہیں، جس طرح بیکی کی حدیث اتنا دور کر دیتے ہیں کہ کوا بچپن سے بڑھاپے تک اڑے، اتنی جتنی دوری ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بلند مقام سے نوازتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار نے عاشورے کے دن کے لیے فرمایا، دوسری حدیث میں یہ چیز منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو میں 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ یہ حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کا روزہ رکھا، اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہود اس کا دن کی توقیر تو یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10ویں کا کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی میں روزہ رکھوں۔ اس لیے میں اپنے ناظرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ 9ویں اور 10ویں کا، صرف 10ویں کا نہیں، 9ویں اور 10ویں اس کو استطاعت ہے، یہ روزے بھی مستحب و سنت ہیں، کوئی نہیں رکھے گا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن بڑا اجر ہے۔ تو یہ جو ہے اس اعتبار سے اس مہینے کی بڑی قابل قدر ہے، اور اس میں جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ واقعات، ان واقعات کی وجہ سے 10ویں تاریخ عاشورے کی اور محرم الحرام کو ایک خاص فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس کی کو 4 چاند لگا ہے اس دن کو، عاشورے کو۔ جناب سید الشہداء، جگر گوشائے بطول، دل بند علی، نواسائے رسول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، امام عالی مقام کی شہادت عظمیٰ، بہت بڑی شہادت ہے، اس کی وجہ سے اس دن کو بہت بڑا مقام ملا ہے۔ کیا مقام ہے حضور کے اہل بیت کا؟ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم سے ظاہری اور باطنی تمام آلودگیاں اور ناپاکیاں یہ ان سے آپ کو پاک کر دے، اور تمہیں وہ دور کر دے، اور تمہیں بالکل طاہر و مطہر کر دے۔ آیت مباہلہ جو ہے، جو سورہ آل عمران میں ہے، اس میں بھی سب لوگوں کو علم ہے، جو نہیں جانتے ان میں جاننا بھی چاہیے کہ جس وقت نصارہ نے مباہلہ کی دعوت دی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، میں حضور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، جناب فاطمہ آپ کے ساتھ تھی، پیچھے جناب فاطمہ تھی، امام حسین گود میں تھے، اور جناب امام حسن جو ہیں وہ ان کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، حضور کے اہل بیت ساتھ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مباہلہ کرنے کے لیے، مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کریں کہ جی کون سچ حق پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے، جو جھوٹ پر ہے اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور چونکہ مناظرے سے بات سے آگے یہ بات ہوتی ہے، مناظرہ تو بحث و تمیز پر ہے اور یہ اس سے آگے بات ہوتی ہے۔ تو یہ جب نصارہ آئے تو انہوں نے دیکھا ان کے سردار بھی ساتھ تھے، بڑے بڑے علماء بھی ساتھ تھے، ان پاکیزہ چہروں کو، ان نفوس قدسیہ کو، رسول اللہ کی آل اولاد کو، اہل بیت کو دیکھا، تو اس نے کہا، اپنے عیسائیوں سے کہا کہ اگر تم نے ان پاک باز لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے تو یاد رکھو تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ، اس لیے تم
مباہلہ نہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مباہلہ کرتے اللہ ان کو خنزیروں اور کی صورت میں سوروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو بدل دیتے, صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے. کیوں کہ حضور کا اہل کے بیت کے جب ہاتھ اٹھتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے. تو بڑا مقام ہے اہل بیت کا. اہل بیت کی شان قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے, اور حدیث مبارکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں حدیث مبارکہ تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں ایک روز حضور کمبل اوڑھے ہوئے, سیاہ کمبل اوڑھے ہوئے تشریف لائے. جناب آپ کی خدمت میں جناب حسن بن علی تشریف لائے, اور پھر آپ نے ان کو کمبل میں اپنے کمبل میں جو ہے اس بٹھا لیا. پھر حسین تشریف لائے, آپ نے ان کو کمبل میں بٹھا لیا. جناب فاطمہ تشریف لائے کمبل میں, حضرت علی تشریف لائے ان کو بھی کمبل میں داخل کر لیا. فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ یہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی ناپاکی دور کر دے اور تم کو بالکل پاک و صاف کر دے. یہ جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا, اور مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے وہ مجھے سخت تکلیف دیتی. جو اگر اضطراب اور تکلیف میں جناب فاطمہ مبتلا ہو جائیں تو میں بھی اضطراب اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. حسن حسین کی فضیلت یہ ہے کہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے, مستند علیہ جو بڑی مستند کتاب ہے قرآن شریف کے بعد. حضرت عبدالرحمن بن ابی انم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ حج کے دوران مکھی مارنے کا کیا, اور وہ عراقی تھا, پوچھنے والا عراق کا رہنے والا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ مکھی جو ہے یہ مارنے کا کیا حکم ہے, ایک آدمی احرام باندھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم مکھی کے مارنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے ہلاک کر ڈالا, اور آئے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ایک مکھی کے مارنے کا کیا حکم ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن وہ تھے, حسنین جناب حسن جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنا پھول کہا تھا. حدیث میں لکھا ہے, بخاری شریف میں ہے کہ جناب حسن اور حسین دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. حسن جناب حسن رضی اللہ عنہ آپ سر سے لے کر ناف تک, اور جناب حسین ناف سے لے کر پاؤں مبارک تک سرکار کی شبیہ تھی. تو ان کی فضیلتوں میں فرمایا میں حسین سے ہوں, انا من الحسین و الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. پھر آپ نے اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص علی فاطمہ حسن اور حسین سے لڑے میں اس سے لڑنے والا ہوں, جو شخص ان سے مصالحت کرے میں ان سے مصالحت کرنے والا ہوں. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں. فرمایا اور یہ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں موجود ہے, حضور جب سجدہ فرماتے تھے, حسنین جو ہیں وہ حضور کے سجدے کے دوران حضور کی کمر مبارک پر اور پیٹھ مبارک پر, ان کے پشت مبارک پر جب سوار ہو جاتے تو حضور اپنے سجدے کو طویل کر لیتے, اور پھر اگر یہ تشریف لاتے حضور ممبر شریف سے خطبہ چھوڑ کے تو ان کے احترام کے لیے, حسنین کے احترام کے لیے آپ ممبر شریف سے نیچے اترا. بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ امام حسن امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں بتاؤں کہ مجھے کون پیارے, فرمایا حسن اور حسین. اور پھر دونوں کو بلایا, ان کے حضور نے ان کے جسم کو سونگا بھی, گلے سے لگا, ایک حدیث میں لعاب دہن بھی دیا. تو یوں جنت کی فرمایا الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور پھر جناب فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عظیم مرتبہ شخصیت ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو یوں
ان نفوس قدسیہ جو اہل بیت اطہار کہلاتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بلند و بالا مراتب سے نوازا ہے۔ ان کی عظمت کو سب لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ دوسری نشست میں انشاءاللہ العزیز علامہ اقبال نے جناب امام حسین کو کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ میں بیان کروں گا۔ واخر دعوانا